بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرات محترم، صدیقی صاحب کا بیان اتنی خاموشی سے نہیں سنا جائے گا، تھوڑا سا جاگنے کا ثبوت دیں۔ سلام میں نے کیا ہے، آپ میں سے بہت کم لوگوں نے جواب دیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے مہمان مکرم کا مشکور ہوں۔ بہت لمبا سفر کر کے رات ڈیرہ غازی خان جامپور میں حضرت کا بیان تھا، وہاں سے پھر لاہور ایک پروگرام میں شرکت تھی، اور اب لاہور سے سفر کر کے سیدھے اسٹیج پر آئے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کو صحت سلامتی کے ساتھ لمبی عمر نصیب فرمائے، اور جس طرح اللہ رب العزت ان سے دین کا کام لے رہا ہے، مجھے اور آپ کو بھی اللہ قبول فرمائے۔ ایک وعدہ کر کے جائیں آج۔ اس وقت ہمارے موجودہ حالات بالکل 100%، اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، 100% داڑھی پگڑی مسجد مدرسہ کے خلاف ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان، اور موجودہ ذمہ داروں کا دعویٰ بھی ہے کہ ریاست مدینہ، لیکن سچی بات یہ ہے کہ ہم بڑے دکھے ہوئے ہیں، حالات 100% خلاف ہیں۔ آپ آج اس مجلس میں یہ وعدہ کر کے جائیں، پہلا وعدہ تو یہ کریں کہ ہم میں سے ہر آدمی اپنے گھر میں حافظ اور عالم پیدا کرے گا۔ نیت تو کر لیں، کئی سارے ڈرے بیٹھے ہیں بھی پتہ نہیں مولوی گھر میں بنا لیں گے تو کیا ہو جائے گا، سوکھے ہو جاؤ گے۔ اور دوسرا وعدہ یہ کریں کہ مسجد اور مدرسے کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بلا تاخیر خطاب فرما رہے ہیں واعظ خوش الحان، خطیب اہل سنت، خطیب پاکستان، واعظ شیریں بیان، حضرت مولانا قاری عبدالحنان صدیقی دامت برکاتہم العالیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی سید الرسول وخاتم الانبیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، وقال اللہ سبحانہ وتعالی لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله العظيم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بڑے شوق سے سن رہا تھا زمانہ، ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے۔ انتہائی واجب الاحترام میرے بزرگوں، میرے پیارے معزز علماء کرام، مہمانان گرامی قدر، قرب و جوار، دور دراز سے آئے ہوئے، اسلام کا درد رکھنے والے، یہ عزم رکھنے والے کہ اللہ کا دین پوری دنیا کے اندر عام ہو جائے،
اس فکر کو لے کر رات کا 1 بج رہا ہے. آپ حضرات اس وقت بڑی دل جمی کے ساتھ، دل سوزی کے ساتھ اللہ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یقین جانیے جس کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہمارے بیٹھنے کا بڑا مول لگائے گا. انسان ہے، کچھ ضروریات زندگی کے تقاضے، کچھ گھریلو تقاضے. 2 مہینے پہلے اس ٹائم کی ترتیب بنی. کچھ ایسے حضرات قریب سے قریب تر ہوتے ہیں جو انسانیت کا درد رکھتے ہیں، اور ہم بھی 24 گھنٹے اس معاشرے کے اندر ہی رہتے ہیں، اور ہر آئے دن، ہر وقت، 3 ٹائم میں ہر ایک نئے دسترخوان پر، ہر ایک نئے کے گھر ہمارا جانا ہوتا ہے. تو آپ حضرات سے زیادہ ہمیں اس چیز کا بہت اندازہ ہو گیا. وہ کہتے ہیں نا کہ دیگ کا ایک چاول دیکھ کے ہی پتہ لگ جاتا ہے. تو ہم بندے کی چال کو دیکھ کر پہچان لیتے ہیں کہ اس میں خلوص کتنا ہے، موہ ملاحظہ کتنا ہے، مروت کتنی ہے، دکھلاوا کتنا ہے. باقی انسان ہے، دھوکہ کھا جاتا ہے. اللہ ہم سب کو دھوکہ دینے سے اور دھوکہ لینے سے محفوظ فرمائے. پھر درود شریف پڑھو، تھوڑی دنیا کی بات اس کے اندر آ گئی. اللہ ہم سب کو یہ اس لیے میں نے عرض کیا، میں آپ لوگوں کا پابند نہیں میں بتلاؤں، اس وجہ سے کہ ہماری سوچ غلط زاویوں کی طرف زیادہ دوڑتی ہے. پیچھے پروگرام مل گیا ہوگا جی، کہیں اور چلے گئے ہوں گے جی. اچھی سوچ رکھیں. اللہ کے بندوں کا یہ مزاج نہیں کہ وہ کسی کے بارے میں کسی بغیر سوچے، بغیر دیکھے، بغیر سمجھے اور بغیر تحقیق کیے کسی کے بارے میں گمان کوئی کر. نبی کریم علیہ السلام اپنی گھر والی کے ساتھ اپنے دروازے پہ کھڑے ہیں، 2 صحابہ کا گزر ہوا اور یوں کر کے یوں کر کے منہ چھپا لیا. کھڑے ہو جاؤ، یہ میری بیوی ہے. یہ نہ ہو کہ اللہ کے نبی رات بھر کس کے ساتھ کھڑے تھے. بدگمانی نہیں کہ خدا نہ کرے اللہ کے نبی پہ تہمت، معاذ اللہ، پتہ نہیں کون سی عورت آئی ہوگی، کون سی محتاج بن کے کیا عرض لے کے آئی ہوگی حضور کی خدمت میں کہ اللہ کے نبی اس کی بات سننے کے لیے گھر سے باہر آ گئے. ہمیں یہ میری گھر والی ہے. اور انسان کو تو اللہ نے بنائے بڑا نرم مزاج، بڑا نازک مزاج. پار کرنے پر آئے سمندر عبور کر لے، اکڑ جائے تو ایک نالی عبور نہیں کرتا. آ جاؤ کروا لو. اس مزاج کو بھائی اللہ کی مخلوق کی بہتری کے لیے بنا لو. داڑھی سفید ہو گئی جب اس فیلڈ میں نہیں آئے تھے، داڑھیں پیچھے ٹوٹنی شروع ہو گئی. یہ جب فیلڈ میں نہیں آئے تھے، مولانا میں نے 3-4 مرتبہ بڑا نخرہ کیا اس فیلڈ میں. اب الحمدللہ جہاں مجھے کہتے ہیں خطیب پاکستان واضح خوش اعلان حضرت علامہ، سب سے پہلے تردید کرتا ہوں اللہ کی قسم ان میں سے ایک بھی لقب میرے ساتھ نہ لگاؤ، میں اس قابل ہی نہیں. یقین کرو سب سے پہلے تردید. حالانکہ لوگ خوش ہوتے ہیں، میری پوری تقریباً 3-3.5 ہزار مریدین ہیں پاکستان کے اندر. توجہ نہیں اس طرف تک لوگ کل ایک بندہ اتنا ناراض ہو رہا تھا، سٹ دو موبائل فون نو فلانا کر دو. میں نے کہا یار مجھے چلانے. اس کی میری گفتگو تقریباً 4:30 بجے ہو رہی تھی. جب میں ملتان موٹر وے پر چڑھا نا، آگے آ گیا تھا شور کوٹ سے آگے نماز کے لیے جگہ. تو میں نے کہا یار اللہ کے واسطے معاف کر، میں موبائل کو ہی پھینک دینا. میں نے کبھی اس لیے لوگوں کے اصرار پر کہ یار اشتہار ہم نے بھیجنا ہوتا ہے، لوکیشن ظاہر کرنی ہوتی ہے، وہ بھی ہمیں پڑھنی نہیں آتی. ہم نے پڑھا ہی ذرا با ہمیں کیا پتہ ABC کیا ہوتی ہے کیا نہیں. میٹرک میں ایسے ہی فیل ہو گئے تھے، ایسے دل برداشت ہو گئے. تمہارا میتھ کا پیپر کا امتحان نہیں دیا. جو اللہ نے پڑھایا، اتنا قیمتی علم پڑھایا ہے، خدا کی قسم ہے سیب درخت پہ لگا ہو ہمیں اس کی ٹہنی سے سیب بھی توڑنے کی ضرورت نہیں پڑتی، خود بخود ہی جولی میں آ جاتا ہے. لوگ کھلاتے بھی ہیں، بابے 70 باپ کاٹ کے پھر کہتے ہیں کہ گاڑی میں رکھ دو ساتھ کام آئیں گے. اتنا اللہ کی قسم. آپ آؤ اس فیلڈ میں آگے دیکھیے، آپ اپنے بچوں یہ
ان کی تنخواہیں میں آپ کو بتلاؤں نا آپ ہنسیں گے، اور آپ ہنسیں گے کیوں؟ دیتے ہی آپ ان کو اتنی وہ میرے زیادہ، یہ سارے بیٹھے یقین، لیکن زندگی گزر گئی. ان کی پگڑی، ان کے ہاتھوں کے ناخنوں کے اندر، ان کے پیروں، ایک میل کا ذرہ تو آپ دکھائیے. قرآن جس سینے میں ہو وہ وجود گندا ہو سکتا ہے؟ نہ ظاہری گندگی لگ سکتی ہے نہ بات کی، کیونکہ ان کے سینے میں اللہ کا قرآن ہے. پھر اسی تنخواہ کے اندر بچے بھی بیاہ دی، اسی تنخواہ میں بچے بھی بیاہ دی، اسی تنخواہ میں مکان بھی بنا لیا، بچے بھی پڑھا لے، حج بھی کرائے، عمرے بھی کرائے، پھر بھی مرتے پیسہ چھوڑ کے چلے گئے. کوئی بندہ ثابت کر دے، میں قاری صاحب سے میرا واسطہ ہے، مولانا زبیر فہیم، کوئی کھڑا ہو کے پورے بصیر کو دیوال پر صاحب 1 روپے کی کرپشن ثابت کر دے. مزاج اللہ حلال اتنا دیتا ہے، حرام کی طرف جانے کو دل نہیں کرتا. آ کے دیکھو، ایک اپنے گھر کا بوٹا قرآن والی کیاری میں لگا دو، خدا کی قسم نسلیں موج کریں گی نسلیں. لیکن اس بات کو ماننے کو دل نہیں کرتا. میں ان بچوں کی، آپ کی ان کی تو بات ہی نہیں کر، ان بچوں کی جن کے سر پہ بھی پگڑی بندی، میرے سے اونچے اونچے قد ہیں، اب یہ گھر جائیں گے نا، اب سب کہیں گے اکیڈمی کوئی دیکھ لے، 8ویں کا امتحان دے دے نا. باپ سے عرض کرتا ہوں، میرے ہاتھ جوڑے دیکھ لے. اگر تم چاہتے ہو قیامت کے دن نور کا تاج تمہارے سروں پر ہو، تو جب تک بچے قرآن پاک کی گردان مکمل نہ کر لیں، استاد اس بات کی گارنٹی نہ دے دے کہ الحمد سے لے کر والناس کی سین تک اسے زبانی پانی کی طرح یاد ہے، پھر باپ اپنے بچے کے پیچھے رمضان میں تراویح نہ پڑھ لے، اس وقت تک اپنے بچے کو اسکول کا منہ نہ دکھانا، ورنہ 4-5 سال کی محنت ساری ضائع ہو جائے. آپ نے بچہ ہمارے حوالے کیا، ہم نے دیکھو کیسا خوبصورت بنا کر آپ کے پاس پیش کرتے. تم نے کھوکھلا پیپا دیا، ہم نے قرآن کا صندوق بنا کے آپ کے حوالے کیا، خالی بکسا نہیں، 30 پاروں کی کتاب. اب آپ کی جو ہماری ذمہ داری تھی ہم نے وہ کر دی، آپ کی ذمہ داری ہے اب آپ اسے سنبھالیں. آپ نے اس وقت دیا تھا جب اس کو ناک صاف کرنی نہیں آ رہی تھی، آپ نے اس وقت اسے دیا تھا ہمیں جب اسے پیشاب کے چھینٹوں کا پتہ نہیں تھا، استنجا بھی نہیں کرتا تھا، آدھا پیشاب شلوار میں آدھا باپ میں، بلکہ ہم نے اس وقت دیا شلوار ٹخنوں سے اوپر. آپ نے اس وقت دیا تھا کہ جب اپنے پیشاب کی چھینٹوں کی پرواہ نہیں کرتا تھا. ہم نے اس وقت آپ کو دیا جب گلی کے اندر جانور پیشاب کر رہا ہو، اس کی چھینٹوں سے بچ کے گزر رہا ہے. اب یہ ذمہ داری آپ کی ہے، آپ اسے کہاں لا کے کھڑا کرتے ہو؟ آپ اس کی زندگی کی تباہی میں ملوث ہو گئے یا اس کی زندگی کی آبادی، یا آپ کی ذمہ داری. پہلا جملہ گھر کے اندر آپ نے کہہ دیا، ہن تے تو وہ دیکھ کتنا تیرا قد ہو گیا ہے تو ہن کچھ پڑھ لے. پہلے کیا کرتا رہا؟ ہن پڑھ لے تو پہلے کیا؟ ہن کوئی فن سیکھ لے، پہلے پڑھتا رہا. انگریزی، میتھ، سائنس، یہ سارے فن ہیں، علم تو قرآن ہے میرے بھائی. اور خدا کی قسم جنہوں نے پڑھا وہ پڑھ کے تر گئے، کامیاب ہو گئے. دنیا کی زندگی کی کامیابی کی بات نہیں کرتا. جاؤ جاؤ، اگر یقین نہیں آتا سارے مل کے ایک حافظ قرآن کی قبر سے مٹی ہٹا کے دیکھ لو، تمہیں کفن بھی نظر آئے گا، کفن میں وجود بھی صحیح سلامت نظر آئے گا. جل سکتا. اور یار جس پلاسٹک کی اس میں چمڑے میں قرآن پاک ہو، وہ چمڑے کو جہنم کی آگ کچھ نہیں کہتی، جو اس وجود کے اندر قرآن پاک رچا اسے کچھ کہے گی. آؤ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے لوگو جو ایمان لے کے آئے ہو، سبحان 88 مرتبہ پروردگار عالم نے قرآن پاک میں تقریر کی، بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا. ایمان والے کون ہیں؟ جو زندگی گزار کر دنیا میں رحمت دو عالم کا ساتھ دے کے چلے گئے، لیکن ان کا لبادہ اوڑھنے سے، ان کی نقل اتارنے سے، ان کی زندگی اپنانے سے اللہ تیرے میرے جیسوں کو بھی ایمان والا کہہ رہا ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی کی امتی کو اللہ نے ایمان والا نہیں کہا.
جب آپ نے میں نے رحمت دو عالم علیہ السلام کا لایا ہوا کلمہ پڑھا، ہمیں لوگوں نے پٹھان اور امان کا، عرش والے نے آسمانوں سے ہمیں ایمان والا کہہ دیا ہے۔ کتنا شان ہے اس حضرت انسان کا، کتنا شان ہے اس آدم کے بچے کا، کتنا شان ہے کلمہ پڑھنے والے اس نبی کے امتی کا۔ میرے عزیزو، عمل کا کوجہ کملا، لیکن عرش والا اسے آسمان سے ایمان والا کہہ رہا ہے، اور پروردگار عالم فرما رہا ہے جنت تو میں نے بنائی ایمان والوں کے لیے، کافر نہیں جائے گا، مشرک نہیں جائے گا، منافق نہیں جائے گا، جنت کے اندر نبی کا کلمہ پڑھنے والا ایمان والا جائے گا۔ اتنا بڑا اللہ جل شانہ نے ٹائٹل عطا فرما دیا، اتنا بڑا اللہ نے القاب آپ کو مجھے عطا فرما دیا۔ اللہ اکبر میرے عزیزو، اب یہ سنبھالنا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ اکبر، ایمان والا پروردگار عالم نے بنا دیا۔ ایمان والے کی پہچان کیا؟ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ سب سے پہلے ایمان والے کی پہچان ہے، خدا کی زمین پہ کڑ کے نہیں چلے گا، ایک دوسرے پہ انگلی نہیں اٹھائے گا، ایک دوسرے کو نقصان نہیں پہنچائے گا، اول اللہ کی زمین پر چلنے کے لیے باہر ہی نہیں آئے گا۔ ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ گزرے، شاہ جی عبدالرحیم صاحب رحمت اللہ علیہ، غالباً سہارنپور کے تھے۔ فرمایا جب بازار میں نکلا کرتے، امام الاولیاء حضرت احمد علی صاحب لاہوری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں بھی ایسے آیا۔ فرمایا جب بازار میں نکلا کرتے، چہرے پر کپڑا ڈال لیا کرتے، لوگ کہا کرتے حضرت جی کبھی نصیبے سے بازار میں آتے ہو، اپنے چہرے سے کپڑا ہٹاؤ، لوگ تمہارا دیدار کریں گے۔ اللہ والے کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ فرمایا کرتے لوگوں کو اللہ اکبر، اللہ والے کا دیدار مل جائے گا، مجھے بتاؤ میں اپنی آنکھوں کا کیا کروں؟ اللہ کی عزت کی قسم ہے، میں بازار میں چلتا ہوں، وجود انسانوں والا نظر آتا ہے، شکلیں مجھے سور والی نظر آتی ہیں۔ فجر کی نماز نہیں پڑھی، ظہر کی نماز نہیں پڑھی، عصر کی نماز نہیں پڑھی، مغرب کی نماز نہیں پڑھی، عشاء کا سجدہ چھوڑ دیا۔ پروردگار عالم نے 5 نمازوں کے چھوڑنے والے کو کہہ دیا اولئک کالانعام بل ھم اضل۔ اللہ اکبر، نماز کا سجدہ کرتا میں عرش والا تجھے انسان کہتا، تو نے نماز کا سجدہ نہیں کیا، عرش والا آسمانوں سے تجھے کتا بلہ کہہ رہا ہے۔ نبی کی امت کو سیاست میں بعد میں لے کے آؤ، نبی کی امت کو پارٹی میں بعد میں لے کے آؤ، اپنی پارٹی کا نمائندہ بعد میں بناؤ، سب سے پہلے نبی کی امت کو اللہ کا بندہ بناؤ، نماز کی طرف لے کے آؤ، اور بتا دو وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ وہ آدم کے بچے صبح فجر کا سجدہ کر لیتا، اللہ تجھے در در پر جھکنے سے محفوظ فرما دیتا۔ یا ابن آدم، فجر کی نماز کے بعد جھولی پھیلا کے میرے دربار میں بیٹھ جایا کر، مجھے اتنا پیارا لگتا ہے۔ ماں باپ کو اولاد پہ اتنا پیار نہیں آتا جتنا خدا کو اپنی مخلوق پر پیار آنے لگ جاتا ہے۔ فرمایا بندے میں تیرے مانگنے پہ دوں پھر میری خدائی کیسی؟ بندے میرے گھر میں آ کر مجھے منہ دکھا کے مجھے منہ دکھا جایا کر، مجھے منہ دکھانا تیرا کام ہے، تیرے اندر بار کی ساری ضرورتوں کو پورا کرنا میں خدا کا کام ہے۔ مجھے میری کبریائی کی قسم ہے تو 5 مرتبہ میرے دروازے پر آ کر سبحان ربی الاعلیٰ کہہ جایا کر، موت آ جائے گی اپنے علاوہ تجھے کسی کے دروازے پہ جانے نہیں دوں گا۔ میرا در چھوڑ کے کسی کے دروازے پہ جائے گا، اتنے لوگوں کے ٹھڈے پڑواؤں گا، اتنی در در کی ٹھوکریں کھلواؤں گا۔ اے میرا بندہ، موت آئے گی، سگے تو دور کی بات ہے، پرائے تو دور کی بات ہے، سگی اولاد ترس ترس کے مر جائے گا، پاس کھڑا ہونا پانی پلانا تو دور کی بات ہے، پاس کھڑے ہونے کو بھی تیار نہیں ہوگی۔
اللہ سے بے وفائی نہ کرنا، اللہ سے دور نہ ہونا۔ خدا پاک کی قسم ہے قریبیوں پر پرایوں کو پروردگار عالم دور فرما دے گا۔ اس لیے اللہ جل شانہ فرما رہا ہے آؤ تمہیں کامیابی کا رستہ بتلا دوں، آؤ تمہیں کامیابی کا زینہ بتلا دوں، آؤ تمہیں کامیابی کا نسخہ بتلا دوں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرتے رہو اور سچوں کا ساتھ دینے والے بن جاؤ، سچوں کا ساتھ دینے والے بن جاؤ۔ پروردگار عالم تمہیں آسمان والا کہہ رہے میں تمہیں دنیا آخرت کے اندر کامیاب کر دوں گا۔ سب سے پہلا کلمہ پڑھنے کے بعد آپ کا میرا رشتہ اللہ کے ساتھ نماز کے سجدے کا ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو 5 وقت کی نماز پڑھے گا اللہ کی ذمہ داری پہ جنت میں جائے گا، جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا اس کی کوئی ذمہ داری نہیں، چاہے کرم فرما کے معاف فرما دے یا پکڑ لے، ایسا پکڑے گا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا رونے لگ گئی، آپ نے فرمایا خدا کا کرم نہ ہوا کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قریب ہو گئی، فرمایا میرے شفاعت کے لیے ہاتھ نہ اٹھائے جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا۔ کہنے لگی کملی والے کیا میں بھی نہیں جا سکتی؟ حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ نے فرمایا اے عائشہ اگر خدا کا کرم نہ ہوا تو عائشہ تو بھی جنت میں نہیں جا سکے گی۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت کا دن ہوگا لاکھوں فرشتے جہنم کو دھکیل کے لائیں گے، ایسی چیخیں مارے گی جہنم، ایسی چیخیں مارتی جہنم آئے گی کہ لوگوں کے کلیجے پھٹ جائیں گے، دلوں کے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب میدان محشر میں جنت کو لایا جہنم کو لایا جائے گا ایسی چگاڑ مارے گی، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے انسان اس کی جگاڑ کو سن کے سارے زمین پہ گر جائیں گے۔ پیغمبر اٹھیں گے کہیں گے نفسی نفسی، آدم علیہ السلام نفسی نفسی، ابراہیم علیہ السلام نفسی نفسی، باپ بیٹا ابراہیم اسماعیل علیہ السلام، باپ بیٹا اسحاق ابراہیم علیہ السلام، باپ بیٹا زکریا یحییٰ علیہ السلام، باپ بیٹا سلیمان داؤد علیہ السلام، باپ بیٹا مریم عیسیٰ علیہ السلام، اللہ اکبر، باپ بیٹا یعقوب اور یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام۔ قیامت کا دن ہوگا ایک دوسرے پیغمبر کو دیکھ کر باپ پیغمبر بیٹا پیغمبر ہے، بیٹا پیغمبر ہے باپ پیغمبر ہے، فرمایا امت کی تو دور کی بات ہے اولاد کو دیکھ کر پیغمبر بھی نفسی نفسی کا نعرہ لگائے گا۔ سیدہ مریم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا فَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ۔ کمال کا پروردگار عالم نے تجھے معجزہ دے دیا، فرمایا کوڑی برس کی بیماری والے پر ہاتھ پھیرے اللہ اسے شفا عطا فرما دے، نبینا کی آنکھ پہ ہاتھ پھیرے اللہ بینائی عطا فرما دے، اللہ اکبر، کسی قبر پہ جا کے کم بِإِذْنِ اللَّهِ کہے مردہ زندہ ہو کے کھڑا ہو جائے۔ اے میرے بیٹے عیسیٰ پروردگار عالم نے تیرے ہاتھ میں طاقت دے دی، تیری زبان کے اندر اللہ پاک نے طاقت دے دی، نہیں ہے پرانی قبر کے پاس جا کے کم بِإِذْنِ اللَّهِ یہ کہے گا مردہ قبر میں سے اٹھ کے بیٹھ جائے گا۔ اے میرا بیٹا میں اپنے لیے سوال کرتی ہوں اپنے بارے میں پوچھتی ہوں، اے بچے اگر میں تیرے سے پہلے دنیا سے چلی گئی بتا مجھے زندہ کرے گا؟ جناب عیسیٰ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اماں جی بھلا یہ کوئی کہنے کی بات ہے؟ تو پرائی نہیں تو میری ماں ہے، اور میری اماں جان بھلا تیرا بیٹا تجھے کیسے زندہ نہیں کرے گا؟ تم مر کے دیکھ لے تیرا بیٹا تیرے پاس کھڑو کے کم بِإِذْنِ اللَّهِ کہے گا۔ فرمایا بیٹے میں تیرے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں مجھے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہ کرنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اماں جان کیوں؟ فرمایا میں نے اپنے خالو زکریا علیہ السلام سے سنا تھا، انہوں نے اپنے پہلے والے بعد والے اور پہلے والوں سے سنا تھا، فرمایا موت کے وقت جب نڑکھڑا ٹوٹتا ہے آخری سانس انسان کے جسم سے نکلتی ہے ایسی کڑواہٹ منہ کے اندر آتی ہے، قیامت آ جاتی ہے منہ سے کڑواہٹ باقی نہیں رہتی باقی نہیں جاتی۔ اے میرے بیٹے زندہ رہنے کا تو میرا دل کرتا ہے لیکن جو کڑواہٹ منہ کے اندر آتی ہے ایک مرتبہ برداشت کروں گی دوسری مرتبہ میرے میں برداشت کرنے کی ہمت نہیں ہے۔
4 پیسوں نے تیری میری اوقات کو بدل کے رکھ دیا. 4 پیسوں نے میرے عزیزو آج اس بچے سے پوچھ لو, حافظ قرآن سے پوچھ لو, ناظر پڑھنے والے سے پوچھ لو, ABC پڑھنے والے سے پوچھ لو, آج میرے عزیزو اتنا پیسہ تیرے اندر میرے اندر رچ بس گیا. اللہ اکبر. پہلے وقتوں میں بچہ رویا کرتا تھا, ہاتھ کے اندر کوئی بنٹی پکڑا دیا کرتے تھے, ہاتھ کے اندر ٹافی پکڑا دیا کرتے تھے, کوئی چھنچھناچھا پکڑا دیا کرتے تھے. اب بچہ روئے گا, یقین جانو ایسی چیزیں پکڑاؤ گے پھینک کے مارے گا. باپ کے منہ پر 2 سال کی بچی تماچے مار رہی ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. چاچا گود میں لے گا, باپ کا یار گود میں لے گا, یار تینوں نہیں پتا مینوں پتا ہے کسرا چپ ہوئے دی. اللہ اکبر. جیب میں سے 10 روپے نکال لے گا. خدا پاک کی قسم ہے 2 سال کے بچے کو ماں باپ کی پہچان کوئی نہیں, 10 روپے کی نوٹ کی پہچان ہو رہی ہے. ابھی تو اسکول پڑھنے نہیں گئی, ابھی تو اسکول پڑھنے نہیں گیا, اسے 10 روپے کی نوٹ کی پہچان کس نے کروائی؟ سن. اللہ اکبر. جب تیری بیوی نے تجھے اشارہ کر کے کہا تھا تو ان قریب باپ بننے والا ہے. اللہ اکبر. تو اپنی بیوی کے سرانے بیٹھا تھا اور تو نے اپنی بیوی سے کہا تھا اسے میں وہ ہنر سکھاؤں گا کہ دونوں ہاتھوں سے پیسہ اکٹھا کرتا رہے گا. اس وقت یہ تیرا بچہ کان لگا کے تیری گندی بد تہذیبی گفتگو کو سن رہا تھا. تیری بیوی کہنے لگی تھی نہیں نہیں, اگر پتر ہویا تو میں اپنی مرضی سے اسے پڑھاؤں گی, اپنی مرضی سے میں اسے بڑا آدمی بناؤں گی, پیسے کما کے لائے گا. جب یہ تیرا بچہ تیری گود میں آیا, اللہ کا کلوری دینے کے بجائے, قرآن کی آیتیں پڑھ کے سنانے کے بجائے, تیری ماں تیری گالوں کو نوچ نوچ کر تیرے ہونٹوں پہ ہاتھ رکھ رکھ کے کہا کرتی تھی میرا بچہ بڑا ہو کے پیسے کما کے لائے گا, لا کے دے گا نا اماں کو پیسے. خدا پاک کی قسم ہے قرآن کی گھٹی کی جگہ اتنے پیسوں کی گھٹی دے دی کہ تیرے بچے کو نہ ماں یاد رہی نہ باپ یاد رہا, تیرے بچے کو نہ رشتہ دار یاد رہے. جتیاں منہ پہ اوپر مار کے جا رہے ہیں. مظفر گڑھ کے اندر پچھلے مہینے کیا ہوا, کوٹ عدو کے اندر پچھلے مہینے کیا ہوا, 2 محرم الحرام کو میں پنو عاقل تقریر کرنے صبح سندھ کے اندر گیا. اللہ اکبر. ساری گلیوں میں اندھیرا, بازار کی لائٹیں بجھی ہوئی ہیں. میں نے کہا میاں یہ کیا ہوا؟ کہنے لگا مولانا کیا آپ کو پتہ نہیں, آپ نے اخبار نہیں پڑھا؟ میں نے کہا اللہ کی قسم میں نے اخبار نہیں پڑھا, نہ میں نے کوئی خبریں سنی, مجھے موقع ہی نہیں ملا. کہنے لگے مولانا ہم نے سنا تھا کہ جانور کو ذبح کیا جاتا ہے, ہم نے سنا تھا کہ آدمی مرد بکرے کو گائے کے گلے پہ چھری چلائے گا, لیکن ایسا باپ ہم نے آج تک نہیں دیکھا جس نے بیوی سمیت رات کے اندھیرے میں 11 بچوں کے اوپر چھرا چلا دیا ہے. میرے عزیزو جب ایک گھر سے 11 جنازے نکلے ہوں گے, آسمان والے فرشتے تھوک تھوک کے کیا کہہ رہے ہوں گے؟ آپ کے کوٹ عدو کے اندر یہاں سے ماں کے بالوں کی چٹیا کو پکڑا, بچے نے نشانہ بنا کے ٹوکا مارا, ماں کا سر کٹ کے کسی کے پیروں میں جا کے گر گیا. تمہارے مظفر گڑھ کے اندر کیا ہوا؟ باپ کو کہا میری زمین کا حصہ مجھے دے دے, باپ نے کہا بھی تو چھوٹا ہے. اسی ٹوکے سے باپ کے ٹکڑے کر کر کے گلی کے اندر پھینک دیا. راول پنڈی کے اندر کیا ہوا؟ کیا تمہارا میڈیا امریکہ میں نہیں جاتا؟ کیا تمہاری خبریں ہندوستان میں نہیں جاتی؟ کیا تم بڑے نعرے لگاتے انڈیا مرد آباد, کشمیر بنے گا پاکستان, امریکہ مرد آباد؟ وہ ہمارے بارڈر کے پاس کھڑے ہو کر یہاں کھڑے ہو کے کہتے ڈوب کے مر جاؤ, شرم کے مر جاؤ. اللہ اکبر. تم اپنی بیٹی کی عزت بچا نہیں سکے, چلو کشمیر کی بیٹی کی عزت بچانے. تم اپنے بوڑھے کو گھر کے اندر 2 روٹیاں نہیں دیتے, کشمیر کے بوڑھے کو اپنا اللہ اکبر پاکستان کے اندر لا کے کشمیر کے بوڑھے کو تم کیسے سہارا دو گے؟ ساری خبریں جا رہی ہیں. لاہور کے موٹر وے پہ تازہ زیادتی ہوئی. اسمبلیوں کے اندر ایک ادھر سے بولا, ایک پارٹی کا ادھر سے بولا, نہیں جی موٹر وے پہ نہیں تھا, لنک روڈ پہ تھا. تینوں لگ گئے میرے عزیزوں, مہینے لگ گئے, ابھی تک یہی فائنل نہیں ہو سکا کس روڈ کے اوپر زیادتی ہوئی. انصاف مانگنے والوں نے کہا اللہ ہم نے حکومتوں سے انصاف نہیں لینا, قیامت کے دن اللہ نے تیری ذات سے انصاف لینا ہے. امیدیں ہی ختم ہوگی لوگوں کی. جاؤ جا کے میرے عزیزوں عدالتوں کا حال جا کے دیکھ لو. خدا پاک کی قسم ہے کیا عدالتوں کے اندر نہیں ہو رہا ہے. جج کی کرسی کے پیچھے قرآن پاک کتنی بڑی آیت لکھی ہوئی ہے. اللہ اکبر. میرے عزیزوں
وہاں اتنی بڑی آیت لکھی ہوئی ہے اور اتنا بڑا قرآن پاک کا نسخہ لا کے کہتے ہیں جو کہوں گا سچ کہوں گا، سچ کے علاوہ کچھ نہیں کہوں گا۔ قسم لینے والا بھی جھوٹ بول رہا ہے، قسم دینے والا بھی جھوٹ بول رہا ہے۔ کیا مسلمانوں کے انصاف کے تقاضے تھے؟ دو جوان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک جوان کو پکڑ کے لے کے آئے، عمر اس نے فلانے آدمی کو قتل کر دیا۔ وہ جوان کہنے لگا عمر اللہ کی قسم میں نے فلانے آدمی کو قتل نہیں کیا، میں تو پتھر کا نشانہ لے کر، شکار کا نشانہ لے کے پتھر مار رہا تھا، شکار اڑ گیا، یہ آدمی میرے پتھر کی زد میں آ گیا، میں تو جانتا بھی کوئی نہیں، میری اس سے دشمنی بھی کوئی نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے گواہ لے کے آ۔ کہ عمر میں پردیسی آدمی، مدینے میں مجھے جانتا کوئی نہیں، میرا گواہ کون بنے گا؟ آپ نے فرمایا پھر بدلہ دینے کے لیے تیار ہو جا۔ آپ نے بچوں سے پوچھا بتاؤ باپ کا بدلہ لوگے کہ معاف کرو گے؟ کہنے لگے باپ کا بدلہ لیں گے۔ اب وہ قاتل کھڑا ہو کے حضرت عمر سے کہنے لگا عمر مجھے 3 دن کا ٹائم دے دے، میرا بھائی جوان فوت ہو گیا، بھتیجا میری کفالت میں دے کے چلا گیا، کچھ سونا کچھ چاندی کچھ پیسے اس کے حصے کے مجھے دے کے امانتاً چلا گیا، میری بیوی کو پتہ نہیں، میرے بچے کو پتہ نہیں، میرے خاندان والے کو، تاکہ یتیم کو بھی پتہ نہیں جس کا مال ہے، میں یتیم کا مال اس کے سپرد کراؤں، پھر عمر میں آ جاؤں گا، تو میرا ضامن بن جا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میں تجھے جانتا نہیں، کہ مدینے والوں تم میرے ضامن بن جاؤ۔ کوئی مدینے والوں میں سے نہ اٹھا۔ ایک کونے میں سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، امیر المومنین اسے جانے دو، اگر یہ 3 دن کے بعد نہ آیا میں اپنا ہاتھ اس کے بچوں کے ہاتھ کے اندر دے دوں گا، اس کی جگہ میں بدلہ دے دوں گا، قتل میں ہو جاؤں گا۔ صحابہ اکرام وہ بچے بھی متفق ہو گئے۔ 3 دن گزر گئے، آپ نے فرمایا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ جا۔ جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ ہاں بھئی کہاں ہے جس کا تو ضامن بنا تھا؟ کہا اللہ کو پتا ہوگا۔ اتنی دیر میں میرا عزیز وہ آدمی چیخے مارتا، ٹھہر جا ابو ذر ٹھہر جا، عمر فیصلہ نہ کر، میں آ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو نکل رہے ہیں۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس کھڑے ہیں۔ وہ جب قاتل آیا آپ نے فرمایا ابو ذر جتنا میں اسے جانتا ہوں اتنا تو اسے جانتا ہے، بتا تو نے اس کی جگہ ضمانت کیوں دی؟ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے روزے کی طرف منہ کر کے رونا شروع کر دیا کہ اس لیے میں اس انجان آدمی کا اللہ اکبر ضامن بنا، لوگ یہ نہ سمجھے حضور کے دنیا سے جانے کے بعد لوگوں پر بھروسہ ختم ہو گیا۔ یا تو بھائی بھائی کی ضمانت نہیں دیتا، بھائی بھائی کی ضمانت نہیں دیتا، بھائی تو دور کی بات ہے، کوئی بہن بیٹی کا ضامن نہیں بنتا، کوئی بیٹے کا ضامن نہیں بنتا۔ ابو ذر کہنے لگے میں اس لیے میں اس کا ضامن بن گیا، اللہ کی قسم میں سے نہیں جانتا، تاکہ یوں نہ کہ بھروسہ بھی حضور کے ساتھ چلا گیا۔ بچوں نے جب انہیں سنا ہاتھ کھڑے کیے کہ چچا اگر اجازت ہو تو باپ کے قاتل کو ہم گلے سے لگا لیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا پہلے تو تم کہہ رہے تھے بدلہ لوں گا، اب تم گلے سے لگا رہے ہو کہ اس چچے ابو ذر غفاری نے میں سکھلا دیا۔ اگر ابو ذر غفاری کا یہ گمان ہے کہ لوگ یہ نہ سمجھیں اللہ اکبر کے حضور کے جانے کے بعد بھروسہ ختم ہو گیا، باپ کے قاتل کو معاف کر کے سینے سے لگانے دیں تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں باپ کے حضور کے دنیا سے جانے کے بعد معاف کرنے والا معاملہ بھی ختم ہو گیا۔ سارے صحابہ کی نظریں حضرت عمر کی طرف لگ پڑی، آپ کی طرف جو کی۔ عمر آپ بتاؤ اتنا سخت فیصلہ، اتنا سخت ایکشن آپ نے کیوں لیا؟ فرمایا یہ لوگ نہ سمجھنے کہ حضور کے جانے کے بعد عدل بھی دنیا سے اٹھ گیا ہے۔ کہاں میں عدل تلاش کروں؟ سپریم کورٹ میں جاؤں، سیشن میں جاؤں، ہائی کورٹ میں جاؤں؟ اللہ اکبر۔ اس ملک کا دیوالیہ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ میرے عزیزو جس ملک کا جھاڑو دینے والا جمردار بھی کرپشن میں ملوث ہو اس ملک کا کیا بنے گا؟ میونسپل کمیٹی کے اندر 40,000 روپیہ تنخواہ لینے والا 500 روپیہ دہاڑی لینے والے سے 200 روپیہ رشوت لے کے کام کرے۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ اس ملک پر کرونا وائرس نہیں آئے گا تو اور کیا آئے گا؟
بھروسہ کرنا سیکھو خدا کے واسطے، بھروسہ کرنا سیکھو۔ ہم نے ایک دوسرے پر بھروسہ کرنا شروع کر دیا، ہماری محبتیں پھیکی پڑ گئی۔ ہم جب بھی ملے خود غرضی پہ ملے، ہم جب بھی ملے کسی نہ کسی لالچ میں ملے۔ کہاں چلے گئے وہ لوگ جن کا ملنا بھی اللہ کے لیے ہوتا تھا، جن کا ناراض ہونا بچھڑنا بھی اللہ کے لیے ہوتا تھا۔ اتنی دنیا دل کے اندر بس گئی۔ اللہ اکبر، روڈ ایکسیڈنٹ کے اندر دیکھ لو، بڑا تڑپتا رہتا ہے، کوئی پانی پلانے کو تیار نہیں ہوتا، موٹر سائیکل پاس سے لے کے گزر جاتا ہے۔ ٹرین حادثہ جب ہوا تھا، یقین جانو اللہ اکبر، ٹرین حادثہ ہوا، ایک عورت کا بازو کٹا، 8 چوڑیاں اس بازو کے اندر تھی۔ اللہ اکبر، آدمی لپکا، عورت تڑپ تڑپ کے مر گئی۔ چوڑیوں والا بازو کپڑے میں لپیٹ کے لے کے بھاگ گیا، جب پکڑا تو پتہ لگا یہ بازو کاٹ کے لے کے آیا جس کے اندر 8 چوڑیاں پڑی ہوئی تھی۔ دل ہی پتہ نہیں کیا ہو گئے، سخت ہو گیا، اتنا دل سخت ہو گیا۔ مخلوق کی خدمت کرنا تو دور کی بات ہے، اللہ کا نام سن کر اللہ کے لیے بستر سے آپ کا میرا کھڑا ہونا ہی مشکل ہو گیا ہے۔ کیا اذان کی آواز ہر ایک کے کان میں نہیں جاتی، بوڑھوں کے بھی کان میں جاتی ہے، جوانوں کے بھی کان میں جاتی ہے۔ اللہ اکبر، یہ تو اس کی توفیق ہے، کسے اٹھا کے اپنے گھر میں لاتا ہے، اور یہ اس کی توفیق ہے، فرشتہ کروٹ بدلوا کے پر مار کے جسے میٹھی نیند سلا دیتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ جب تمہیں دنیا اپنی طرف کھینچنے لگے، دنیا کی محبت دل کے اندر آ جائے، جب میرے عزیزوں قدم قدم پر دنیا دھوکہ دینے لگ جائے اور آپ دنیا کے مکر و فریب کو سمجھ نہ سکو، تو اللہ والوں کے قدموں میں آ کے بیٹھ جایا کرو، خدا کے گھر کے اندر تنہائی کے اندر بیٹھ کے اللہ اللہ کرنے لگ جایا کرو۔ میرے عزیزوں، آج کے بعد ایک عمل کی پابندی کرنا میرے عزیزوں، جب بھی رات کو سونے لگو، سونے سے پہلے بستر پر لیٹنے سے پہلے اپنا منہ اپنا چہرہ بائیں طرف کر کے، توجہ دل کی طرف کر کے، آنکھیں بند کر کے اللہ اکبر دل کے کانوں سے سنا کرو کہ آپ کا دل دھڑکتا ہوا اللہ اللہ کہہ رہا ہے، تو میرا عزیز میٹھی نیند سو جا۔ اگر دل سے اللہ اللہ کے دھڑکن سے اللہ اللہ کے نام کی پکار نہ آئے تو میرے بھائی سمجھ لے اللہ اکبر، حرام لقمہ اندر گیا، ضمیر بھی مردہ ہو گیا، دل بھی مردہ ہو گیا ہے۔ 80% حکیم قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ، محتمم دارالعلوم دیوبند، آپ نے اپنے خطبات میں لکھا 80% اولاد حرام کے لقمے سے خراب ہو رہی ہے۔ نہ موبائل خراب کر رہا، نہ انڈیا کے ڈرامے خراب کر رہے، ہم بھی تو اسی زمانے میں رہتے ہیں، ہم بھی تو اسی ماحول میں رہتے ہیں۔ نہ موبائل خراب کر رہا، نہ انڈیا کے ڈرامے خراب کر رہے میرے عزیزو، نہ گندی صحبت خراب کر رہی۔ حرام کا لقمہ تیرے میرے گھر میں اللہ نہ کرے ہمارے گھر میں آوے، اللہ نہ کرے تمہارے گھر میں آوے۔ جس کے گھر کے اندر حرام کا لقمہ گیا، خدا کی قسم کتاب بچے کے ہاتھ سے نکل گئی، چھتر باپ کے ہاتھ میں آ گیا۔ جانور کو نہیں مار رہا، باپ کی کمائی کھا کے باپ کے سر میں مار رہا ہے۔ 10% اولاد باہر کے ماحول سے، 10% اولاد خاندان کے سر سے خراب ہو رہی ہے۔ 80% اولاد، خدا کے واسطے میرے عزیزو، گھر کے اندر روٹی کا ٹکڑا لانے سے پہلے سوچا کرو حرام کا یا حلال کا۔ کہاں چلی گئی وہ عورتیں جو اپنے مرد کو اپنے دروازے تک گھر کے چھوڑنے آیا کرتی تھی؟ یقین جانو یہ بھی نبی علیہ السلام کا مبارک طریقہ۔ فرمایا جب عورت اپنے شوہر کو کاروبار پر جاتے ہوئے دیکھے، دکان پہ جاتے ہوئے دیکھے، علماء اکرام سے سنا، اللہ کمی پیشی معاف فرمائے، فرمایا جب مرد کاروبار کے لیے جائے تو عورت دروازے تک رخصت کرنے کے لیے آئے، اپنے شوہر کا چہرہ دیکھے، اس کی پیٹھ کو دیکھے، ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کے کیفی امان اللہ، پروردگار عالم تیرے سے درخواست کر رہی ہوں، سہاگنی چھوڑ کے گیا تھا، لال جوڑے میں آ کے ملاقات کرے، پروردگار عالم لال جوڑا پہنا کے گیا، یہ نہ ہو اب اس کی ملاقات ہو، یا اللہ یہ بھی سفید جوڑا پہن کے ملاقات کرے، میں بھی سفید چادر پہن کے کروں۔ دروازے سے کھڑی ہو کے گالیاں دیں گی، باورچی خانے میں روٹی پکاتے ہوئے گالیاں دیں گی۔
اللہ کرے مجھے تیرا منہ دیکھنا نصیب نہ ہو. وہ کہہ رہا ہے مجھے تیرا منہ دیکھنا نصیب. گرا پڑا ہے, نالیوں میں پڑے ہیں, فالج کا مرض ہے, ہارٹ اٹیک کا مرض ہے. سوچ سمجھ کے بیمار ہونا اور کم دنوں کے لیے بیمار ہونا. کہہ رہا اللہ زیادہ بیمار نہ رکھنا, اٹھا لینا. پوٹی سنجا دھونے کی تو دور کی بات ہے, پانی بھی کوئی نہیں پلاتا آج کے دور کے. دروازے تک آئے عورت مرد کو چھوڑنے کے لیے, اور اپنے مرد کو نصیحت کرے ایاک ولا کسب الحرام. ہاتھ جوڑتی ہوں تیرے آگے, خالی تھیلا, خالی جیب, خالی کھیسا لے کے گھر آ جانا, حرام کا پیسہ نہ لے کے آنا. فاقہ مستی میں خدا کا دیدار ہو جائے گا. حرام کا لقمہ اندر چلا گیا, جہنم کی آگ بھگتنا بڑی مشکل ہو جائے گی. امام راضی رحمت اللہ, امام غزالی رحمت اللہ نے ایک واقعہ لکھا. آپ نے فرمایا ایک شخص مزدوری کیا کرتا, بوڑھا آدمی. تم دیبال پور کے چوک میں چلے جائیو, بساوے والا حویلی لکھا کے چوک میں چلے جانا. صبح صبح چھینی ہتھوڑا پکڑنے والا, صبح صبح تمہیں میرے عزیزو اللہ اکبر بور بنانے والا, صبح صبح موٹر بنانے والا, تاجگیری کا راجگیری کا کام کرنے والا تمہیں نظر آئے گا. ان کے اندر کوئی بوڑھا بھی نظر آئے, سمجھ جانا اس کی غریبی سے بستر پر آرام کرنے نہیں دیتی. جہاں میرے عزیزو ایک جوان مزدور کو لے کے جاتے ہو, ایک بوڑھے کو ساتھ لے کے چلے جانا, کیا پتا تیری مزدوری کروانے کی وجہ سے آج اس کے گھر کا چولہا جل جائے, اس کے پیٹ کے, اس کے بچوں کے پیٹ میں روٹی چلی گئی, کلیجہ ٹھرے گا, ہتھڑیوں سے دعا نکل کر خود بخود عرشوں پہ پہنچ جائے گی. امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے واقعہ لکھا, اسی چوک میں ایک بزرگ آدمی کھڑا تھا. اللہ اکبر, ایک آدمی مزدور لینے کے لیے آیا, آگے بڑھ بڑھ کے کہنے لگا مجھے لے جا. کہا بابا تیرے تو سانی لے آ جاندہ, بابا تو میرے گھر کی مزدوری کیا کرے گا, کل لے جا. دن گزر گیا, 12 بج گئے, اذان زور کی ہوئی, چوک میں سامنے مسجد تھی, چلا گیا, وضو کیا, نماز پڑھی, تسبیح پڑھ کے رونے لگ گیا. کہ یا اللہ دنیا دار مزدوری نہیں کراتے, تیری مزدوری کرنے کے لیے آیا. یا اللہ میں کپڑا نہیں مانگتا, میں لتا نہیں مانگتا, میں کھانا نہیں مانگتا, اللہ اتنا دے دے کہ بچوں کے لیے تھوڑا سا تھیلے میں ڈال کے چلا جاؤں. شام تک اللہ کا ذکر کرتا رہا, شام تک نماز پڑھتا رہا, نوافل پڑھتا رہا. قدرت کو منظور ہی نہیں تھا, شام کو خالی تھیلا لے کے گھر گیا. بی بی بھی بڑی نیک تھی, کہنے لگی ہائے میں مر جاواں, جی آیا نو جی صدقے بتاؤ تو صحیح چہرے پہ مایوسی کیوں ہے. کہنے لگے جس مالک کی مزدوری کر کے آیا, اللہ کی عزت کی قسم ہے مجھے اس کی, وہ مزدوری رکھے گا نہیں, اس کے گھر میں اندھیر نہیں دیر ہے, آج نہیں تو کل دے دے گا. بی بی کہنے لگی کوئی بات نہیں, کل کھایا تھا الحمدللہ, آج نہیں کھایا تو ان اللہ مع الصابرین. بستر پہ وہ بھی سو گئی, وہ بھی سو گیا. دوسرا دن آیا, بیوی کو بڑے دلاس سے دے کے کہا آج میں جلدی آؤں گا, تھوڑا بہت تو لے کے آؤں گا. قدرت کو منظور نہیں تھا, اسی طرح مسجد میں چلا گیا, جھولی پھیلا پھیلا کے یا اللہ میں یوں نہیں کہتا مجھے کون سی گناہوں کی سزا مل رہی, بلکہ میں یوں کہتا ہوں میں ہوں اس قابل. جس طرح بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ ایک گلی سے گزر رہے تھے, ایک عورت نے گھر کی کھڑکی کو کھولا, کچرے کا دابڑا آپ کے سر پہ ڈال دیا. بایزید بستامی حضرت جی حکم کرو ابھی سیڑھیاں چڑھ کے اس عورت کو ماں جوتے مارتے نیچے لے آئیں گے. تھوڑا سا آگے چلے, اپنے سر کو جھاڑا, فرمانے لگے خدا کا شکر ہے جو سر آگ کے قابل تھا اللہ نے راکھ سے ہی کام ڈال دیا. 2 دن دہاڑی نہ لگی, تیسرے دن بیوی سے کہنے لگا آج تو میں کچھ کما کے ہی لاؤں گا. تیسرا دن تھا, اللہ کو منظور نہیں تھا, پھر کچھ نہ ملا. اتنے قدم ڈھیلے پڑ گئے, اپنے پہ اتنی پشیمانی آنے لگی, اتنے اپنے آپ پہ شرمندہ ہونے لگا, گھر جانے کو دل نہ کیا. گھر کے سامنے اور اس کے درمیان کوئی جھاڑیاں تھی, اس کے پیچھے بیٹھ گیا, اپنے گھر کو دیکھنے لگ گیا. یا اللہ اب تو میرے پاس بہانہ بھی کوئی نہیں, یا اللہ میرے پاس اب تو جھوٹ بھی کوئی نہیں, میں کیا جا کے کہوں. میری گھر والی کہے گی کہ تیری شان میں انگلی تیرے شان کے خلاف انگلی نہ اٹھ جائے, گستاخی نہ ہو جائے. میری بیوی کہہ دے گی کون سا ایسا مالک
ہے جو تجھ جیسے بوڑھے پر ترس نہیں کھاتا، روزانہ مزدوری کرواتا ہے، دیتا کوئی نہیں۔ یا اللہ میرے دل کے اندر کوئی بات اتار دے، ورنہ میری بیوی کو کوئی تسلی دے دے، میں گھر جاتا کوئی نہیں۔ وہ بوڑھا کہنے لگا 3 دن سے خالی تھیلا لے کے آ رہا تھا، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا بنی، پتہ نہیں مجھے کیا ہوا، میں مٹی کی مٹھیاں بھر بھر کے تھیلے میں ڈالنے لگ گیا۔ پھر اچانک میرے اندر ہمت آئی، میں مٹی والا تھیلا لے کے گھر کی طرف نکلا، تھوڑا سا میں آگے بڑھا، میرے گھر کی دیواروں کے اوپر سے کھانے کے پکنے کا دھواں آ رہا تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا، میں نے کہا میرا گھر تو نہیں کسی اور کا گھر ہوگا۔ جب میں گیا تھا 1 پیڑا آٹے کا نہیں تھا، یہ روٹی پکنے کی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ میں اور آگے بڑھا، جلدی سے میرے دل کی بے قراری نے مجھے دروازہ بجانے پر مجبور کر دیا۔ میں نے جب دروازہ بجایا میری بیوی ہنستی باہر آئی، کہنے لگی واہ 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 تیرا مالک بڑا سونا، مزدوری تھوڑی کر کے آیا، اجر اس نے زیادہ دے دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ بوڑھا مزدور کہنے لگا، دل میں سوچنے لگا، کہنے لگا میں نے تو کسی مالک کی مزدوری کی کوئی نہیں، یہ کون سا مالک ہے جو دے گیا؟ اللہ اکبر۔ بیوی باپ پکڑ کے اندر لے آئی، کہا دیکھ اناج کا ڈھیر لگا ہے، دیکھ آٹا موجود ہے، دیکھ سبزی موجود ہے، سالن موجود ہے، کتنا تیرا سونا مالک ہے۔ جب اس کا مزدور، جب اس کا تیرے مالک کا نوکر گھر میں سامان رکھ کے گیا تھا، تیرے مالک کا پیغام بھی دے کے گیا تھا، ہمارے مزدور سے کہہ دینا تو اپنی مزدوری میں کمی نہ کرنا، مالک تیری اجرت میں کمی نہیں فرمائے گا۔ آؤ تو صحیح میرے یارو، آؤ تو صحیح، کبھی اللہ کا بوا کھڑکا کے تو دیکھو، کبھی اللہ کے دروازے پہ دستک تو دیکھو، کر کے دیکھو۔ اللہ کی عزت کی قسم کبھی جواب نہیں آئے گا کہ گھر والا گھر پہ نہیں۔ اللہ اکبر، دوڑ کے استقبال کرے گا، فرمائے گا بندے تو نے آنے میں دیر کر دی، میں کب سے کھڑا تیرا دروازے پر انتظار کر رہا تھا، نہیں یقین آتا۔ ابھی گھر چلے جانا میرے عزیزم، او میرے پیارے، او میرے باؤ جی، او میرے پیارے جی، او میرے جوانا، نہیں یقین آتا، ابھی گھر چلے جانا۔ 1 بج گیا ہے، وضو کر کے مصلی پر 2 رکعت نفل پڑھ کے بیٹھ جانا، اور تھوڑا سا آنکھیں بند کر کے بیٹھ جانا اور کہنا اللہ صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے اسے بھولا نہیں کہتے۔ آواز آئے گی بندے تو اپنے گناہ لے کے آ جا، تیرا رب رحمتیں لے کے آ گیا۔ ظہر کی نماز اپنی جگہ، عصر کی نماز اپنی جگہ، مغرب عشاء فجر کی نماز اپنی جگہ، لیکن ساری نمازوں میں ایک لاڈلی نماز ہے، وہ تہجد کی نماز ہے۔ فرمایا بندے کبھی کبھی اس نماز کے اندر میرے سے خاص ملاقات کر لیا کر۔ یار یار کو کہے گا یار میں نے تیرے سے بات کرنی ہے، اور کر سارے اپنے بیٹھے نے، اور نہیں میں نے تنہائی میں کرنی ہے۔ اچھا پھر رات کو جب دکان بند کروں گا گھر آ جانا۔ اللہ بھی فرماتے ٹھیک ہے میرے بندے، مسجد کا امام دیکھتا رہا، دکاندار دیکھتے رہے، نمازی دیکھتے رہے، خاص بات کرنی ہے رات کو مصلی پر آ جانا، تو ہوگا میں ہوگا، اور میرے بندے تو دکھڑے سناتے جانا، میں اللہ تیرا مسئلہ حل کرتا جاؤں گا۔ اور یہ رات کی نماز اتنی قیمتی نماز ہے، تم ذمہ دارہ کرتے ہو، کپاس بیجتے ہو، جو بھی تم فصلیاں اگاتے ہو، خدا پاک کی قسم یہ رات کی نماز اتنی قیمتی نماز ہے۔ اس نماز والا، نماز پڑھنے والا اگر اللہ اللہ کرتے، دعا کرتے کرتے اس کی ایک آنسو آنکھ سے نکل گیا، خدا پاک کی قسم دنیا کی فصل کو پانی لگاؤ فصل اچھی ہو جاتی ہے، یہ آنسو اولاد کے لیے نکال دو، اللہ کی قسم اولاد اچھی ہو جاتی ہے۔ کہیں بھی کسی حال میں ننگے ہو یا کپڑے پہنے ہوئے ہو، بیمار ہو، صحت مند ہو، غمی میں ہو، باپ کا ماں کا جنازہ سامنے پڑا ہو، یا بیٹا دولہا سیرا باندھ کے سامنے کھڑا ہو، اللہ کی عزت کی قسم نماز کا سجدہ چھوڑنے کی کسی حالت کے اندر اجازت نہیں ہے۔ فرمایا میرا بندہ میرے پاس آنے کی تیاری ہو، بستر مرگ پہ لیٹاؤ، آنکھیں تیری بند ہو رہی ہو، اور میرے بچے میرے بندے آنکھ کی پلکوں سے اللہ اکبر سمی اللہ لمن کہہ دینا، میں سجدوں کا ثواب عطا فرماؤں گا۔
اس وقت اللہ کی مخلوق کو اللہ کے قریب سے قریب تر کر دو. اللہ کی مخلوق اللہ سے دور ہوتی جا رہی ہے, جہنم کے قریب ہوتی جا رہی ہے. جتنا اللہ کے قدموں میں آ کے بیٹھیں گے رحمت والی چادر کا سایہ ملے گا, اتنا جہنم کے دروازے بند کر دیے جائیں گے. اللہ آپ کو مجھے اتنا جنت کے قریب کر دے گا. عرض کر رہا تھا آدم علیہ السلام بھی قیامت کے دن نفسی نفسی, سارے پیغمبر نفسی نفسی کی آواز. یقین جانو کسی کا کلیجہ پھٹے گا, کسی کے جگر کے ٹکڑے ہو جائیں گے. ایک کونے سے آواز آئے گی امتی 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 امتی. یہ کون ہے؟ اللہ اکبر. ذرا آپ اس کا اندازہ لگاؤ, بات مختصر کر رہا ہوں. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کون ہے؟ جب مکہ والوں میں اللہ کی تبلیغ کر کر کے مایوس ہو گئے, نہ اپنے سنتے نہ پرائے سنتے, یہ طائف کی سفر طائف کی طرف سفر کر کے جا رہے ہیں. اللہ اکبر. حضرت عائشہ حضور کے گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے جوڑ کے بیٹھی ہے, کہنے لگی اللہ کے پاک پیغمبر آپ مجھے بتلاؤ کوئی ایسا درد, کوئی ایسا واقعہ سناؤ. حضرت عائشہ کہنے لگی میرے بھی ہونٹ یہ بات کہہ کے جڑے نہیں. حضور کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگ گئے. آپ نے فرمایا عائشہ میں محمد سب کچھ بھول جاؤں گا لیکن طائف کا سفر میں محمد سے بھولا نہیں جاتا. پھر حضور نے اپنی پنڈلی کی طرف اشارہ کیا. آپ نے فرمایا اے عائشہ انسان کے جسم کا سب سے سخت گوشت انسان کی پنڈلی ہوتی ہے. ظالموں نے مجھے اتنے پتھر مارے میں محمد کی پنڈلی پھٹ گئی, یہاں سے بھی خون آنے لگ گیا تھا. ایک نے کہہ دیا میں تجھے اللہ کا نبی نہیں مانتا, ایک نے کہہ دیا جا جا میرے منہ نہ لگ میں تیری بات نہیں سنتا. مایوس پیغمبر پاک ہو کر واپس آئے اور بادشاہ کو پیچھے لگا دیا. اتنے پتھر مارے اتنے پتھر مارے, گر گئے پھر اٹھے پھر گر گئے. ایک طرف سے ایک نے پکڑا, دوسرے نے دوسری طرف سے پکڑا, ایک نے دونوں کندھوں کو پکڑا, گھٹنا آپ کی کمر پہ مارا, منہ کے بل زمین پہ گرے, ہونٹ پٹا, ماتھا پٹا, پیشانی سے خون آیا. یہ خون آپ کے پاؤں مبارک جوتے مبارک پہ گرنے لگ گیا. جوتے کا رنگ بدل گیا, خون کے رنگ میں تبدیل ہو گیا. حضرت زید نے کندھے پر اٹھا کس کے باغ میں؟ عتبہ کے باغ میں لے کے چلے گئے. یہ کون ہے؟ بدر کے میدان میں کافروں کا جھنڈا جس کے ہاتھ کے اندر تھا عتبہ بن ابی ربیعہ. یہ سامنے سے کھڑا دیکھ رہا تھا, اس طرح کر کے دیکھ رہا تھا. انہیں کہے تو وہی محمد ہے, ہمارا رشتہ دار ہے جسے مکے کی گلیوں میں پتھر مارے. حضور کا چہرہ, کپڑے مبارک, نبی کے لب, نبی کی داڑھی مبارک, نبی کا وجود مبارک, حتیٰ کہ پاؤں کے جوتے مبارک خون میں رنگین دیکھے. اس نے کیا کیا؟ انگور کی شاخ سے, انگور کی ڈالی سے اپنے ہاتھوں سے انگوروں کو توڑا, ایک پلیٹ میں رکھا. اپنے انگوروں کے باغ کے غلام, اپنے غلام کو, نوکر کو بلایا. عداس ذرا وہ جو انگوروں کی شاخ کے نیچے لیٹا ہوا ہے اس کے آگے جا کے ہاتھ جوڑ دینا کہ وہ تیرا رشتہ دار کھڑا ہے. کہہ رہا ہے تجھے رشتہ داری کا واسطہ 2-4 دانے کھا لے, انکار نہ کرنا. عداس لے کے گیا, یہ کھا لے, وہ کہہ رہا ہے. آپ نے اس کا دل رکھا, ایک دانہ منہ کے پاس لائے, کہ بسم اللہ. عداس کے ہاتھ سے پلیٹ گر گئی. کہنے لگا یہ تو نے کہاں سے سیکھا؟ اللہ اکبر. آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ کہ یہ تو حضرت یونس علیہ السلام کوئی چیز کھانے سے پہلے پڑھا کرتے تھے. آپ نے فرمایا وہ یونس جو نینوا شہر کے اندر آئے تھے. کہ تم یونس کو کیسے جانتے ہو؟ آپ نے فرمایا وہ نبی میرا بھائی ہے, میرے سے پہلے آیا تھا اور جانے سے پہلے کہہ کے گیا ثم جاءکم رسول, میرے بعد ایک نبی آئے گا جس پر اللہ ختم نبوت کا دروازہ بند کر دے گا. اللہ اکبر. وہ آپ پلیٹ اس نے انگوروں کی زمین پہ رکھی, حضور کے سر, حضور کے پاؤں پہ سر رکھ کے رونے لگ گیا. کہنے لگا حال بعد میں پوچھوں گا, جو دعوت طائف والوں کے لیے آیا لے کے آیا وہی دعوت مجھے سنا. حضور نے فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. آسمان کے فرشتے دائیں بائیں آ کے کھڑے ہو گئے. حکم کرو 2 پہاڑوں کو ملا دے, قیامت کی صبح تک ان کا نام و نشان نہیں رہے گا. حویلی لکھا والو آج تیرے دروازے پہ کچرا پھینک جائے, نسلوں تک یاد رکھتا ہے. تجھے کوئی گالی دے دے, ماں بھیڑے کر کے آ جاتا ہے. سنو سنو اس پیغمبر کی صورت جس کے سیرت النبی جلسہ میں آج بیٹھے ہوئے ہو. رحمت دو عالم علیہ السلام کے سامنے اصحاب والے فرشتے آ گئے. یوں کر دے گے, یوں کر دے گے. نبوت کے ہاتھ اٹھے, الہی رحم فرما, رحم فرما کوثر طائف کے مکینوں پر, الہی پھول برسا پتھروں والی زمینوں پر. یہ وہی ہستی ہے
معراج کی رات اللہ نے اپنے حبیب کو بلایا، قریب آ جاؤ، فکان قاب قوسین او ادنی، میرے پاس آ کے بیٹھ جا۔ حضور فرمانے میرا رب مجھے دیکھ رہا تھا، میں اپنے رب کو دیکھ رہا تھا۔ میرا رب نے فرمایا میرا حبیب، میرا جی چاہتا ہے میں آج ختم نبوت کا تاج تیرے سر پر نہ سجا دوں، تجھے اعتراض تو کوئی نہیں؟ آج خاتم النبی نہ بنا دوں، تجھے اعتراض تو نہیں؟ حضور فرمانے لگے میں رونے لگ گیا۔ میرے رب نے پوچھا کیوں روتا ہے؟ میرے مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ مجھے نبی کوئی نہیں مانتا، خاتم النبیین کون مانے گا؟ ابھی خدیجہ کا جنازہ اٹھا کے آیا ہو، اسلام کی محسنہ، ملکہ کائنات، ملکہ اسلام۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے اسلام پر احسان کیا سب کے بدلے دے دیے، مردوں میں ابو بکر ہے، عورتوں میں خدیجہ، میں اس کا بدلہ نہیں دے سکتا۔ ایک دن سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت خدیجہ کا تذکرہ سنا، یوں ہی کہہ دیا اللہ کے نبی جب بھی دیکھتے ہو 65 سالہ بوڑھی عورت کو یاد کرنے لگ جاتے ہو۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا اے عائشہ خدیجہ کو کچھ نہ کہا کر، مجھے کچھ کہنا کہہ دیا کر۔ اللہ کے نبی کیوں؟ فرمایا جب تمہارے گھر کے اندر آیا، اللہ اکبر، پھولوں کے ہار پہن کے آتا ہوں، جب خدیجہ کے گھر کے اندر آیا کرتا تھا پتھروں کی برسات لے کے آیا کرتا تھا، یہ خدیجہ دروازے پہ کھڑے، میں محمد کا چہرہ دیکھ کر اپنے دوپٹے کے ٹکڑے کر کر کے میں محمد کے چہرے سے خون صاف کیا کرتی تھی۔ اس کے ساتھ میں نہیں بھول سکتا، مجھے وہ وقت نہیں بھولا جب میری خدیجہ رات کو میں گھر آیا، ایک ٹانک پسار کے دوسری جوڑ کے بیٹھی تھی۔ میں نے کہا خدیجہ کیا بات ہے؟ خدیجہ نے اپنی ٹانک گھٹنے کے نیچے سے ایک ڈبہ نکالا، اس کا ڈھکنا کھولا، بھنا ہوا گوشت چند بوٹیاں تھی، میرے آگے دونوں ہاتھوں سے یوں کیے، مجھے دیکھ کے رونے لگ گئی، کہنے لگی مکے کے در یتیم پتہ نہیں کتنے دن کے بھوکے ہوں گے، یہ کھا لو۔ حضور نے فرمایا میں نے یوں منہ پھیرا، میری رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ، زینب چاری بھوکی سو رہی تھی۔ میں نے کہا خدیجہ انہوں کے پیٹ میں بھی کچھ گیا کہ نہیں؟ حضرت خدیجہ کے آنسو ٹپ ٹپ برسنے لگے کہ اللہ کی عزت کی قسم تیری بیٹیوں کو میں نے بلا بسلا کے سلا دیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا چل تو کھا لے، اور سنو ایسا میاں بیوی کا مجھے پیار تو دکھاؤ جو خدیجہ حضور علیہ السلام سے کر کے گئی کہ کملی والے مجھے کھانے کے لیے نہ کہے، آپ کھاؤ گے میرا پیٹ بھرتا جائے گا۔ حضور نے فرمایا خدیجہ کھاتی کیوں نہیں؟ رو کے کہنے لگی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نہ کھاؤں کیا ہوگا؟ بھوک کی وجہ سے میرا انتقال ہو جائے گا تو میرا نقصان ہوگا، آپ بھوکے نہ رہے، پیٹ بھر کے کھا لو، اللہ نہ کرے بھوک کی وجہ سے آپ کو کچھ ہو گیا تو ساری امت کا نقصان ہو جائے گا۔ ہائے خدیجہ کی جوتیوں کا صدقہ، لاؤ اپنے گھر کے اندر سیرت طیبہ، لاؤ اپنے گھر کے اندر مدینے والے کی سیرت، لاؤ ازواج اور اصحابیات کی زندگی پڑھاؤ اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو ایسی زندگی گزاری جاتی ہے۔ کپڑے استری کر کے دینا، روٹی پکا کے دینا یہ تو نوکر بھی کر سکتا ہے، نہ کپڑے استری کر کے دے نہ روٹی پکا کے دے، ٹوٹے ہوئے دل سے مسکرا کے بات کر لے، اللہ کی قسم روزے والا بھی راضی ہو جائے گا، عرش والا بھی راضی ہو جائے گا۔ تھوڑے استری کرنے والے شکستہ حال آیا، لوگوں نے قرضہ لینا، ان کی جھڑکیں سن کے آیا، بجلی کا بل آ گیا، پتہ نہیں کس کے آگے پگڑی رکھ کے آیا ہے، اتنی بڑی لسٹ نے بورچی خانے کی بھیجی، پتہ نہیں کس سے ادھار لے کے آیا ہے، اس کا بھی بوتل پینے کو دل کر رہا تھا، اس کا بھی ٹھنڈا پانی پینے کو دل کر رہا تھا، سارے صدمے تمہارے لیے برداشت کر کے آیا، تو نے گھر کے اندر آ کے ایسی بات کی، دل کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا۔ دل جوڑنا سیکھو خدا کے واسطے۔ یا اللہ مجھے نبی کوئی نہیں مانتا، خاتم النبیین کون مانے گا؟ یا اللہ ابھی خدیجہ کو کندھا دے کے آیا، یا اللہ بلال کو گاروں پہ لیٹا دیکھ کے آیا، یا اللہ ابھی میں نے عمار تیرے پاس بھیجا، آنے سے پہلے سمیہ کا لاشا تیرے پاس بھیجا، یا اللہ آنے سے پہلے زمین زریرہ کی آنکھوں کا نور تیرے پاس بھیجا، یا اللہ مجھے نبی کوئی نہیں مانتا۔ فرمایا میرا محمد جا کے صدیق کے سامنے کھڑا ہو جانا، عمر کے سامنے کھڑے ہو جانا اور کہنا اللہ
معراج کی رات مجھے تحفہ دیا، ختم نبوت کا تاج میرے سر پہ سجایا، یا اللہ تصدیق کون کرے گا؟ پیغمبر دنیا میں جا کے اپنی نبوت والی پگڑی کی طرف اشارہ کرنا، عرش میں پہ اعلان کروں گا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ او دیکھو دیکھو میں نے مکے کے در یتیم کو سارے نبیوں کا سردار بنا دیا۔ ایک ہستی قیامت کے دن نفسی نفسی، حویلیاں والو آپ کو مجھے دیکھا ہی کوئی نہیں، حویلی لکھا والو کہاں حضور اور کہاں؟ قیامت کے دن اشارے کر کے کہیں گے یہ بھی میرا، یہ بھی میرا، یہ بھی میرا۔ اتنی تو کم سے کم اس نبی سے وفا کر لو، چہرہ ہی اس جیسا میرے عزیزوں بنا لو، لباس ہی اس نبی جیسا پہن لو، کردار تو دور کی بات اور نقل ہی اس نبی جیسی اتار لو۔ آج نیت کرو جتنے بیٹھے ہو کالر والا کرتا نہیں پہنے گے، بین یا مغزی پہنے گے، یہ کالر ہے کیا؟ مکے میں مدینے میں طواف میں اگر کالر والا کرتا پہنا صلیب کا نشان ہے، عیسائیوں کی تختی کا، عیسائیوں کا نشان ہے، یہ نشان، یہ نشان، یہ کالر ادھر سے لٹکا ہوا، درزی ہے تمہارے پیسے لے کے سلائی کر رہا ہے کہ جی بین لگا دے، مغزی لگا دے۔ نیت کرو آج کے بعد گول گھیرا نہیں پہنو گے، چورس کرتا پہنو گے۔ نیت کرو آج کے بعد شلوار ٹخنوں سے نیچے نہیں رکھو گے، ٹخنوں سے اوپر رکھو گے۔ اللہ اکبر، کچھ نقل اتار کے دیکھ، اللہ خدا کی قسم قیامت کی اصل میں کھڑا فرما دے گا، سچوں میں اللہ کھڑا کر دے گے۔ اور اپنے بچوں کو خدا کے واسطے لے آؤ، لے آؤ۔ خود تو میرے عزیزوں معذرت کے ساتھ دنیا کی روش کے اندر بہ گئے، کھوکھلے اندر سے ہو گئے، بچا کچھ نہیں۔ خدا کے واسطے مکان بنا یا نہ بنا پرواہ نہ کرنا، دکان کرائے کی رہی اپنی بنی یا نہ بنی پرواہ نہ کرنا، لیکن سونے سے پہلے اٹھنے کے بعد روزانہ اللہ سے مانگا کرو اللہ کفن میں کفن لے، اللہ قبر میں کفن لے کے جائے یا نہ لے کے جائے، لیکن سینے میں ایمان کی دولت دے کر ضرور بھیجنا۔ خدا کی قسم بغیر کفن کے قبر میں گزارا ہو جائے گا، اگر کفن لٹھے کا چلا گیا، ایمان سینے میں نہ گیا، قبر کے اندر رات گزارنی مشکل ہو جائے گی۔ سارا مجمع اللہ کے دربار میں سچے سچے دل سے توبہ کرے اور کہے یا اللہ میری توبہ، کہہ دو یا اللہ میری توبہ، کہہ دو یا اللہ میری توبہ۔ فرمایا جب بندہ 3 مرتبہ زمین پہ کہتا ہے اللہ معاف کر دے، اللہ فرشتوں میں عرش بری پہ کہتا ہے جا میں نے معاف فرما دیا۔ نیت کرو حضور کی سنت کو چہرے پر سجاؤ گے، سچی نیت۔ 5 وقت کی نماز جیسی اذان ہوگی کاروبار چھوڑ دینا۔ حکم کی تابعداری تو اس وقت ہوتی ہے جب دنیا کی ضرورت سامنے اور اللہ کا امر سامنے آ جائے۔ اللہ دیکھتے ہیں اس کے نزدیک اہمیت دنیا کی ہے، میری اہمیت ہے، فارغ ہونے کے بعد تو ساری سب کچھ کر لیتے ہیں۔ جب حکم ہو، آرڈر آ گیا، اللہ فوراً اللہ کی طرف رجوع کرو، کرو گے نا انشاءاللہ 5 وقت کی نماز کی پابندی، کراؤ گے نا اپنے بچوں کو مدرسے میں داخل، کون کون اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنائے گا؟ ہم یہی کر سکتے ہیں، ہمارے پاس کون سا قانون ہے، ہمارے پاس کون سا ڈنڈا جو تمہیں ماریں گے؟ منت ہی کر سکتے ہیں، کہتے ہیں تیری ٹھوڑی نو ہاتھ نہ یار ترلے والی گل ہے، ہم ترلا ہی کر سکتے ہیں، ہم ترلا ہی گئے۔ قیامت کے دن خدا کی قسم یہ نہ ہو کہ چندہ بھی مانگا کرتے تھے، ہم تو تمہارے آگے ہاتھ بھی جوڑے، آ جاؤ قرآن والے گلشن میں، آ جاؤ خدا کی قسم ہے۔ جب قرآن والے گلشن میں میرے ماں باپ نے مجھے چھوڑا نہ تھا، دنیا مجھے جانتی نہ تھی، جب قرآن والے گلشن میں اللہ نے اس ڈالی کے اوپر پھل لگا دیا، اللہ کی قسم لوگ اصل نام نہیں لیتے ادب کے ساتھ، صدیقی صاحب حضرت کہتے ہیں، یہ عزت میری نہیں ہو رہی، اللہ کے قرآن کی عزت ہو رہی ہے۔ اللہ کرے جو دنیا کے اندر نسبت ملی قبر میں ملے، میدان محشر میں یہ ملے، کرو گے کوشش انشاءاللہ۔ آخر میں میرے بھائی، آخر میں آپ حضرات سے جامع عبداللہ کے لیے آپ حضرات سے اپیل ہے، یہ کب تلک اپنے ہم اس کے شانہ بشانہ اس کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے اس کا سہارا بنے۔ اور مجھے مولانا عزیر کہہ رہے تھے جب سے مدرسہ قائم ہے کرائے کے مکانوں میں دھکے کھا رہا، کرائے کے آپ نیت کرو انشاءاللہ آئندہ سال آئے مولانا کے پاس اپنا ادارہ بنانے کی جگہ ہو، احاطہ ہو یا بلڈنگ ہو، لینٹر ڈلے نہ ڈلے، 4 دیواری کے اندر بیٹھ کے اللہ اس کے رسول اور قرآن کی باتیں کرے۔ نیت کرتے ہو بھائی؟ تو جب کسی چیز کو خریدا جاتا ہے، قدم اٹھایا جاتا ہے، تو بندہ کہتا ہے جیب میں پیسے ہیں نہیں کہ نہیں ہے،
تو اتنا تو ہو، کوئی بھی جگہ بے شک لاکھ کی مرلہ ملے، 2 لاکھ کی 10 کی جتنی ملے، لیکن اس کے اندر جیب کے اندر پیانے کے پیسے ہونے، اسباب اللہ پیدا کرنے، ضرورت اللہ مسئلے سارے پورے کریں گے، لیکن اسباب کے درجے میں اللہ نے انسان کو رکھا مدرسے کے لیے چلتا کرے۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے، یقین جانو جو اللہ نے میرے سے کھلوایا میں نے کہہ دیا، سفر کرنا ہے، پتہ نہیں کس وقت گھر پہنچنا ہے، کل میرا روٹ علیحدہ ہے، میں نے پھر کل بھاولپور کی طرف آنا ہے، بس آج جلدی میں اس طرح نکلا کہ اپنی پیکنگ وغیرہ ساری چھوڑ آیا۔ تو آپ حضرات سے میری درخواست ہے اللہ کے واسطے، مجمع میں سے جائے کوئی نہ، بڑا قبولیت کا 2 بجے کا وقت، 2 قبولیت کا وقت، فرشتے آسمان کا چپا چپا فرشتے سے، زمین کا چپا چپا فرشتے سے، کیوں؟ ہر گھر میں، ہر روڈ کے اوپر ٹائر والی، پنکچر والی دکان پہ بھی ٹی وی اور گانا موجود ہے۔ کتنے احساس کی بات ہے، اللہ نے پوری حویلی لکھا میں زمین کے ٹکڑے کو چنا کہ رات کے اندھیرے میں بیٹھ کے اللہ کے قرآن کی باتیں ہو رہی ہیں میرے بھائی۔ اور نصیبوں والے لوگ ہیں، سارا دن بازاروں میں جھنجٹ میں پھنس رہے، اللہ کو آج ہمارے پہ پیار آیا، آج اللہ ہم سے باتیں کہ جو قرآن سنایا، جو بیان ہوا، اللہ کی باتیں کی، اللہ ہم سے باتیں کر رہا ہے۔ تو اللہ کے نام پر میرے بھائی اس ادارے کے لیے اگر ریکارڈنگ میں لائیو چل رہا ہے تو اس کو بند کرو میرے بھائی، لائیو تو نہیں چل رہا، لائیو نہ چلاؤ میرے بھائی، مووی وغیرہ لائیو نہ چلاؤ، چندہ ہے، حالات آپ کے سامنے ہیں اس وقت۔ اتنا بڑا کل سانیہ ہوا ڈاکٹر عادل خان صاحب، نور اللہ برکاتہ، آپ کو کیا پتا، آپ سمجھے کہ مولوی ہے، نہیں، بہت ایسا خلا قیامت آ جائے گی، یہ خلا پوری نو علم کے سکوت اور نسبتیں ان کی، اللہ شیخ العرب والعجم کے ساتھ جو نسبت چلی آ رہی تھی، آج ایک اور علم کے باب بند ہو گیا، دروازہ بند ہو گیا۔ کتنی محنت لگی، کتنا عرصہ لگا ایک بندے کو عالم بنانے کے لیے، اور 20 روپے کی ایک گولی اس کی قسمت کا فیصلے کریں۔ کیا کریں گے؟ احتجاج، ہمارے حصے میں احتجاج آیا۔ میں آج پڑھ رہا تھا جب سے پاکستان بنا اسی طرح آج تک 5000 علماء دین کو شہید کیا گیا، ایک کے بھی قاتل کو آج تک گرفتار نہیں کیا گیا، ایک کے بھی قاتل۔ سیاسی آدمی کوئی ہوا ہو، سرکار کا آدمی فوراً نقد سزا، کہاں سے کام پہنچا دیا۔ لاوارث لوگ ہیں، اللہ تو ان کا وارث ہے، مدینے والے ان کا وارث ہے، یہ لاوارث لوگ ہیں۔ جانیں دی ختم نبوت کے لیے، جانیں دی صحابہ کی 12,000 قربانیاں۔ قائد اہل سنت کا بیٹا کہہ رہا تھا ہمیں فخر ہے قیامت کے دن، اللہ کہے گا کیا لائے ہو؟ ایک باپ 4 بچوں کا جنازہ سامنے رکھ دے گا، یا اللہ یہ لے کے آیا ہوں، اور 4 شہیدوں کا ماتھا چوم کے اس نے کراچی میں کہا تھا یہ 4 ہے، 4000 ہوتے تو صحابہ کی عظمت پر قربان کر دیتا۔ ختم نبوت کے لیے 12,000 قربانیاں دی گئی۔ ایک وقت تھا لاہور کا مار روڈ خون کے اندر رنگین تھا، یہ کوئی جانور ذبح نہیں ہوئے تھے، یہ علماء صلحاء ختم نبوت کے پروانے ذبح ہوئے۔ اگر آپ لوگ اللہ کے دین کی مدد نہیں کریں گے تو میرے بھائیوں اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ جب اپنی مخالفت شروع کر دیں گے تو غیر کا گلہ ہی کوئی نہیں۔ اپنوں کو چاہیے اللہ کے دین کے مراکز کا، مدارس اور مساجد کا سہارا بنے۔ آپ حضرات سے درخواست ہے، اتنا سارا مجمع بیٹھا ہے، ایک 50,000 کا آپ سے سوال کرتا ہوں، ایک آدمی بھی دے سکتا ہے، اللہ کی قسم انشاءاللہ اللہ نے اتنا دیا ہے، لیکن 1,000 کر کے بھی 50,000 روپیہ کریں، جلسے کا مقصد پورا ہوگا۔ اللہ انہیں بلڈنگ دے، اس بلڈنگ کے باہر لکھا ہو جامعہ عبداللہ بن مسعود، یہ جو بھی لکھا ہو، پھر میرے عزیزو ادارے کیا ہے نا، ادارے کا نام ہے جامعہ عبداللہ لکھا ہو، پھر میرے عزیزو بہاریں دیکھنا، پتہ نہیں کہاں کہاں سے دیجیے، 5 بچے پڑھے ہیں، کوئی کہاں جا کے امامت کرے گا، تدریس کرے گا، یہ پھر نظام جو چلے گا نسلوں کا انتظام، کہ اللہ والے موجود ہیں، علماء کرام، ان کی آنکھوں میں اس وقت نیند ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے 2-3 منٹ کے اندر 50,000 نہیں دے سکتے بتا دیں جی 2,000 3,000 انشاءاللہ میں 10 دن میں 5 دن میں دوں گا۔ اگر جن کے پاس نقد ہے تو اللہ کا نام لے کے دیں، جلدی کریں، دیر نہ کریں۔ درجہ حفظ کے کلاس میں تعداد 35 بچے ہیں کلی بلڈنگ کے لیے، اب تک مدرسہ کرائے کی عمارت میں چل رہا ہے، اللہ جزائے خیر۔
درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا و رسولا. یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یا ربنا یا مولانا یا غایت رغبتنا یا خالق انفسنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، غلطیوں کو تاہیوں سے درگزر فرما، رحم کا، کرم کا، فضل کا، عافیت کا معاملہ فرما. اے اللہ خیر والے کام کی حقیقت کو ہمارے پہ ظاہر فرما. اس خیر والے کام میں اے اللہ جنہوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے اے اللہ ان کو دیتے رہنے کی توفیق نصیب فرما دے. اے اللہ اپنے راستے میں خرچ کا جذبہ عطا فرما دے. یا اللہ دین کے کاموں میں خرچ کرنے کی عادت نصیب فرما دے. یا اللہ دین کے کاموں میں اے اللہ بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی مزید ترقی نصیب فرما دے. یا اللہ ان خیر والے کاموں کو مرتے دم تک کرنا ہے اور کرتے کرتے مرنا ہے اور پورے عالم کے انسانوں کی ہدایت کے لیے مال جان کے ساتھ نکلنا ہے، اولاد کو بھی اسی رستے پر ڈالنا ہے. اے اللہ تو قبول فرما لے. اے اللہ جتنے مسلمان دنیا سے چلے گئے اور جنہوں نے اللہ جس کی مغفرت کے اصال ثواب کے لیے دیا ہے، ان کے دینے والوں میں، ماں باپ بہن بھائی رشتہ داروں میں جو فوت ہوئے اللہ تمام کی مغفرت فرما دے. اے اللہ سب کے درجات کو بلند فرما کر جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما. اے اللہ بیماری بھی آپ کی نعمت ہے اور شفا بھی آپ کی نعمت ہے. تیرے بندے اس قابل کہاں تیری ہر نعمت کو برداشت کر سکیں. یا اللہ بیماری والی نعمت کو شفا والی نعمت میں تبدیل فرما دے. اے اللہ ہمارا ملنا بھی تیرے واسطے ہو اور بچھڑنا بھی تیرے واسطے ہو. ہمارے غموں کو دین کی برکات سے دور فرما دے. ہمارے سارے مسئلوں کو دین پر چلنے کی برکت سے سارے حل فرما دے. اے اللہ بے اولادوں کو اولاد نصیب فرما، اولاد والوں کی اولاد کو نیک بنا دے. یا اللہ بچھڑے ہوں کو ملا دے، اجڑے ہوں کو بساط بسا دے، روتے ہوں کو ہنسا دے. بے ایمانوں کو ایمان کی دولت نصیب فرما، بے مکانوں کو اپنا مکان عطا فرما، بے روزگاروں کو اپنا روزگار نصیب فرما. خیر کے، کرم کے، فضل کے، عافیت کے معاملے فرما. پوری دنیا کے اندر اسلام کی عظمت کے جھنڈے گاڑ دے، پوری دنیا کے کفر کو مغلوب فرما. یا اللہ پوری دنیا کے اندر اسلام کو غالب فرما دے. ہماری افواج پاکستان یا اللہ پڑوس میں دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنے ملک و ملت کی حفاظت کر رہے ہیں. اللہ تو ان کی اور اللہ اور ان کے جذبے میں اور ترقی عطا فرما دے. اے اللہ اور ان کی تو حفاظت فرما. کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی نصیب فرما. انڈیا، امریکہ، پوری دنیا کے مسلمانوں کو آزادی نصیب فرما. یا اللہ ہماری انتظامیہ، حویلی لکھا کی خصوص انتظامیہ یا اللہ جنہوں نے سیکیورٹی فراہم کرنے میں، جلسے کی اجازت دینے میں بڑا کردار ادا کیا ہے، اے اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرما. جتنے قومی ادارے ہیں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے، اے اللہ فرقہ واریت کے خاتمے کے لیے کھوج لگاتے ہیں، اے اللہ تو ان کی مدد و نصرت فرما دے. یا اللہ صحیح صحیح کام کرنے کی توفیق عطا فرما. اسٹیج کے اوپر اللہ جتنے حضرات ہیں جن کے نام مجھے آتے ہیں، جن کے نہیں آتے، اے اللہ سب کی عمل میں، عمر میں، زندگی میں، خیر میں اے اللہ برکتیں عطا فرما دے. رزق میں برکتیں عطا فرما. بھائی متوکل صاحب اور ان کے تمام جلسے کی انتظامیہ، تمام طلباء کرام، اے اللہ اس اتنے بڑے پروگرام کے انعقاد پر سب کو جزائے خیر عطا فرما. یا اللہ جو قریب کا سفر کریں، جو دور کا سفر کریں، ایکسیڈنٹ سے یا اللہ اچانک کسی کے آگے آ جانے سے، گاڑی کے جانی مالی نقصان سے، اے اللہ سب کی حفاظت فرما. خیر و عافیت کے ساتھ، ایمان کی سلامتی کے ساتھ، فرائض کی ادائیگی کے ساتھ، ذکر اذکار کے ساتھ اے اللہ سب کو منزل مقصود تک پہنچا دے. یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے لطف و کرم سے قبول فرما. وصلی اللہ علی حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.